بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، استغفر اللہ کتنا طاقتور ہے، اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور کتنے راز اس میں پوشیدہ ہیں، اس کی اہمیت اور فضیلت کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے ہر لمحہ کو استغفر اللہ سے آباد اور شاد کر لیا ہو۔ ناظرین، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ ایسا انسان جیتے جی گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے پھرے، گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا رہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، میری ملاقات سے پہلے میں اپنی مخلوق کو اس کے اپنی جانوں پر کیے گئے مظالم یعنی گناہوں کو صاف اور معاف کر دوں۔ اللہ پاک تو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم تو گناہ کیے جا رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تو جانتے ہو اللہ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اور کون کون سی رحمتیں ہم پر نازل کرے گا۔ تو بس یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ جب ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون، شرح صدر، جسمانی راحت، اطمینان قلب اور متاع حسنہ حاصل ہو تو استغفر اللہ کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ کا جسم مصائب و آرام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے تو استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حادثات اور آزمائش الفتن دور سے محفوظ رہیں تو استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلا دھار بارش سے سیراب اور اولاد صالح اور مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوں، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی وہ واحد راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت زیادہ استغفار پاتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق زیادہ ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہ معاف اور خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے اور صحت و تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہے اور وہ پریشانی کے باعث تکدیلی کا شکار رہتا ہے تو استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی کو دور کر کے اسے نئی زندگی عطا کرتی اور فراغ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہر اس آدمی کی گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن اسے نہیں پاتا۔ استغفر اللہ ہر اس شخص کے لیے آسودہ حالی کی نوید ہے جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ وہ بے اولاد شخص جو اولاد کی تمنا کرتا ہے، استغفر اللہ کرنے سے اولاد ملتی ہے اور مریض کو اس کی بیماری سے شفا ملتی ہے۔ استغفر اللہ اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا سندیسہ لاتی ہے۔ استغفر اللہ اس مریض کے لیے دوائے شافی ہے جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔
اس شخص کے لیے سفینہ نجات بن جاتا ہے جو مصیبتوں کے غلیظ جوہر میں غوطے کھاتا ہے۔ استغفر اللہ اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب و مشکلات اور آفات و آلام نے توڑ ڈالی ہو۔ انسانی زندگی کی عام مصائب و مشکلات کا باعث یہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مصائب و مصیبتیں آتی ہیں۔ زیادہ تر گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ ناظرین، اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو وہی سزا انہیں دے دی جاتی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے۔ گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے اتار دیا جائے گا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین پر بسنے والے دونوں عاقل مخلوق یعنی جن و انس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مخلوقات سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، شرط یہ عائد کی کہ وہ اس کے حضور گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر وہ ان سے معافی چاہیں گے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اچھے برے جیسے بھی حالات پیش آ جائیں وہ تمہارے لیے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر تمہیں بہتر حالات پیش آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اگر برے حالات پیش آتے ہیں تو خود کو ملامت کرو، خود کو قصوروار ٹھہراؤ کہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ یہی تھا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر برے حالات اور مشکلات سے واسطہ پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔